سورہ النور رکوع نمبر 6 تلاوت. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. سورہ النور رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے پر پھیلائے؟ سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور اللہ ہی کی طرف پھرنا اور اللہ ہی کی طرف پھر جانا. کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے پھر انہیں طے پر طے کر دیتا ہے تو تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے مئی نکلتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں ان میں سے کچھ اولے پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے اور پھیر دیتا ہے انہیں جس سے چاہے. قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ لے جائے. اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی. بے شک اس میں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو. اور اللہ نے زمین پر ہر چلنے والا پانی سے بنایا تو ان میں کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے اور ان میں کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے. اللہ بناتا ہے جو چاہے. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. بے شک ہم نے اتاری صاف بیان کرنے والی آیتیں اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے. اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر حکم مانا پھر کچھ ان میں کہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں. اور جب بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے تو جب ہی ان کا ایک فریق منہ پھیر جاتا ہے. اور اگر ان کی ڈگری ہو یعنی ان کے حق میں فیصلہ ہو تو اس کی طرف آئیں مانتے ہوئے. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک رکھتے ہیں یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں. سورہ النور رکوع نمبر 6 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں قرآن کو عقیدت اور محبت سے سننے والی خواتین اور عقیدت اور محبت سے سننے والے مردوں، اللہ پاک نے اس پورے رکوع کے اندر سب سے پہلے اپنی شان اپنی تعریف اور اپنی عظمت کا بیان کیا اور بتایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اور بادلوں کا سسٹم، برف کا سسٹم، اولوں کا سسٹم، بجلی چمکنے کا سسٹم، یہ سب کچھ بتا کر بتایا. کیا یہ کسی بت کی کارستانی ہے؟ کوئی کر سکتا ہے ایسے کام؟ کسی کے بت میں ایسی طاقت ہے بارش برسائے، برف بنائے، بادلوں کی طے بتائیں، آپس میں جوڑے؟
ایک مرتبہ میں ایک سائنسدان کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ صرف 1 کلومیٹر کے علاقے میں بارش برسانے کے لیے 5 لاکھ ٹن کوئلہ درکار ہے. اس کو جلایا جائے گا، دہکایا جائے گا تو اس کے اوپر پانی ابلے، سمندر کا پانی. اتنا بڑا کوئی دیگچہ بنایا جائے جو 5 لاکھ ٹن کوئلے کے اوپر چڑھایا جائے تو وہ پانی ابلے، وہ ابل کر بخارات بن کے ہوا میں جائے، پھر وہاں سے وہ زمین پر برسے گا. 5 لاکھ ٹن کوئلہ 1 کلومیٹر کے اندر. اب یہ اتنا بڑا کوئلہ تو خود 10 کلومیٹر میں چلا جائے گا، اور پھر اسے ابالو، اور ابالنے کے لیے اتنا بڑا برتن بناؤ، 10-15 کلومیٹر لمبا برتن ہوگا، اس کے اندر پانی ڈالو، پھر وہ ابلے گا، وہ آسمان پہ جائے گا. تو وہ ابلے گا لیکن زمین پر کیا حال بن چکا ہوگا اتنی بڑی آگ سے. پھر وہ جائے گا اور پھر وہاں سے وہ بارش بن کر نیچے آئے گا. تو 1 کلومیٹر کے لیے 5 لاکھ ٹن کوئلہ جلانا پڑتا ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم اس ہستی کے لیے، اس رب کے لیے کہ جس نے ایک سورج بنا دیا ہے جو سمندروں کے اوپر اپنی حرارت کو ڈالتا ہے. تیرے کروڑوں ٹن کوئلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس رب کریم نے سورج کی شعاؤں کو حکم دیا ہے کہ سمندر کے اوپر ڈال، وہاں سے قطرے آسمان کی طرف پہنچتے ہیں اور ان قطروں میں وہ اپنی رحمت ڈال کر بادلوں کے ذریعے پھر صاف ستھرا کر کے تمہارے اوپر نازل کر دیتا ہے. کیا 1 کلومیٹر پہ برستی ہے؟ اللہ جب چاہتے ہو روتے ہو، جب تمہاری آنکھیں برستی ہیں تو اس کا آسمان برسنے لگ جاتا ہے اور رحمت ڈالتا ہے، وہ بارشیں ڈالتا ہے. بارش کسی بت کے قبضے میں نہیں ہے، کسی ہندو کے مندر کے قبضے میں نہیں ہے، کسی دیوی کے پاس نہیں ہے، کسی شرک والے کے شرک کے پاس بارش کا کنٹرول نہیں ہے. ہندوؤں، سکھوں، کلمہ پڑھو، اسلام میں آؤ، اس بارش کا مالک میرا اللہ ہے. اچھا تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اس کے کرم کی بات تو دیکھو، اس کی مہربانی کی بات تو دیکھو. اگر اس کی رحمت کی بوندیں پھول پہ برستی ہیں تو کانٹے پہ بھی برستی ہیں. اگر صاف ستھری جگہ پہ برستی ہیں تو اس کی بارش جو ہے نا وہ کچرے کے ڈھیروں پہ بھی برستی ہے. بالکل اسی مثال کو سامنے رکھو. وہ اپنی کرم کی بارشیں اگر مسلمانوں پہ برساتا ہے تو ہندوؤں تم پہ بھی برسا رہا ہے. تم اس سے شرک کر رہے ہو اے سکھو، وہ تم پر بھی رحمت کی بارش برسا رہا ہے. اے غیر مسلموں آؤ، اس کی بارش کو ہی دیکھ کر اس کے قرآن اور مصطفیٰ کو مان لو، اس کے دین میں داخل ہو جاؤ اور پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.